الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام: صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین و ناظرین، جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے آگے چلنے سے منع فرمایا ہے اور جنازے کے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے. ایک دوسری روایت کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنازے کے ساتھ چلنے کے طریقے کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنازے کے ساتھ قدر تیز رفتاری کے ساتھ چلو. اگر مرنے والا خیر پر ہے تو اس کو جلدی اس کے ٹھکانے تک پہنچا دو، اور اگر وہ خیر سے ہٹا ہوا ہے تو جہنم والے کو اپنے سے جلدی دور کرو. اور فرمایا کہ جنازے کے پیچھے چلا جاتا ہے، جنازہ پیچھے نہیں ہوتا. جو شخص جنازے کے آگے چلے وہ ہم میں سے نہیں. جنازے کے آگے اور پیچھے، دائیں بائیں، ہر طرف چلنا بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بالاتفاق جائز ہے، لیکن افضلیت کے اندر اختلاف ہے. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رائے یہ ہے کہ کسی جانب کو دوسری جانب کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں. جنازے کے ساتھ آدمی جیسے چاہے چل سکتا ہے. جبکہ امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پیدل چلنے والے کے لیے جنازے کے آگے چلنا اور سوار کے لیے جنازے کے پیچھے چلنا یہ زیادہ افضل ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک جنازے کے آگے چلنا افضل ہے، اور احناف کے نزدیک جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے. احناف ان تمام روایات سے استدلال کرتے ہیں کہ جن میں اتباع الجنائز کا ذکر آیا ہے، اور اتباع الجنائز کا معنی ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنا. چنانچہ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت میں نے شروع میں تلاوت کی، اس کے اندر حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا. وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، اور 7 باتوں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا. ان 7 باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ امرنا باتباع الجنائز، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنازوں کے پیچھے چلنے کا حکم دیا. ایک مرتبہ حضرت عمرو بن خریس رحمہ اللہ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جنازے کے آگے چلنے کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جنازے کے پیچھے چلنے کو آگے چلنے پر وہ فضیلت حاصل ہے جو فرض نماز کو نفل نماز پر حاصل ہے. حضرت طاؤس تابعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں: ما مشى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ حتی مات الا خلف الجنازہ، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جنازے کے پیچھے ہی چلا کرتے تھے.
تو معلوم ہوا کہ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے پیچھے چلنا اس کے اندر ادب کا تقاضا ہے اور شریعت کا حکم ہے، اور جنازے کے ساتھ چلنے کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان جب جنازے کے ساتھ چلے تو مردوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ جنازے کے پیچھے چلیں، عورتوں کے لیے جنازے کے ساتھ چلنے کا حکم نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جنازے کے پیچھے چلتے وقت نیت یہ ہو کہ میں اس مسلمان کا حق ادا کرنے کے لیے اس کی جنازے کے اندر شرکت کر رہا ہوں، اور جنازے کے پیچھے چلنا چونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو اس لیے میں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی اتباع میں شریک ہو رہا ہوں۔ اسی طرح جنازے کے ساتھ چلنے کا ایک ادب یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ چلیں اور بغیر ضرورت کے جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے باتیں نہ کریں۔ اسی طریقے سے جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے کلمہ شہادت کا نعرہ لگانا یا کلمہ شہادت بلند آواز سے پڑھنا یہ بھی سنت کے خلاف ہے، اور اس سے بھی بچنا چاہیے۔ جنازے کے ساتھ چلتے وقت دل ہی دل کے اندر میت کے لیے، مرنے والے کے لیے مغفرت کا سوال کریں، مغفرت کی دعا کریں۔ جنازہ اٹھاتے وقت اپنی موت کا بھی مراقبہ کریں، اور یہ مراقبہ کریں کہ آج اس پر یہ وقت آیا ہے تو کل میرے اوپر بھی یہ وقت آنے والا ہے۔ اسی بات کو کسی شاعر نے اس انداز سے بیان کیا ہے کہ اذا حملت الى القبور جنازۃ فاعلم بانک بعدها محمول، کہ جب تو قبرستان کی طرف کوئی جنازہ لے کر جائے تو اس بات کا خیال کر لیا کر کہ تجھے بھی ایک دن اسی طرح اٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ جب جنازے کے ساتھ چلیں تو اس کے پیچھے پیچھے چلیں، دائیں بائیں بھی چلیں تو ٹھیک ہے، لیکن جنازے کے آگے چلنا ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ کندھا دینے کی غرض سے اگر وقتی طور پر جنازے سے آگے بڑھ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جنازے کو لے جانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ تیز قدموں کے ساتھ چلنا چاہیے۔ حدیث میں اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اگر وہ جنتی ہے تو اس کو جنت میں پہنچانے میں دیر کیوں کی جائے، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو اس کا بوجھ زیادہ دیر تک اپنے کندھوں پر کیوں رکھا جائے، اس کو اپنے کندھوں سے دور کر دیا جائے۔ لیکن تیز چلنے کے اندر بھی فرمایا کہ عام جو چلنے کا انداز ہوتا ہے اس سے تھوڑی تیزی ہو، بہت زیادہ تیزی نہ ہو۔ اسی طرح جنازے کے ساتھ چلنے میں کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قبرستان میں جب تک جنازہ کندھوں سے اتار کر نیچے نہ رکھ دیا جائے تو اس وقت تک لوگ نیچے نہ بیٹھیں بلکہ کھڑے رہیں، اور جب جنازہ رکھ دیا جائے تو اس کے بعد جو بیٹھنا چاہے تو وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میت کے دائیں ہاتھ کی طرف والا جو پایا ہے اسے اپنے داہنے کندھے پر رکھیں، اور کم از کم 10 قدم چلیں کہ یہ افضل ہے۔ اگر 10 قدم چلنے کی طاقت ہو تو 10 قدم چلے۔ لہذا جو آدمی جنازے کو کندھا دے تو دوسرے کو ایک دم سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اس کو 10 قدم تک چلنے دینا چاہیے، اتنی دیر صبر کرے کہ وہ 10 قدم لے لے اور پھر دوسرا آگے بڑھے۔ پھر فرمایا کہ میت کے دائیں پاؤں کے طرف کا پایا جو اپنے داہنے کندھے پر اٹھائے اور 10 قدم چلے، اور پھر میت کے بائیں ہاتھ کی طرف کا پایا اپنے بائیں پر اٹھائے اور 10 قدم چلے، اور پھر میت کے بائیں پاؤں کا پچھلی سائڈ کا جو پایا ہے اس کو اپنے بائیں کندھے پر اٹھائے اور 10 قدم چلے۔ اس طرح ہر شخص جنازے کے چاروں اطراف میں کندھا دے اور 40 قدم چلے۔
تو ہمیں کہ یہ طریقہ سنت کے زیادہ قریب ہے اور افضل ہے، اگرچہ اس کے خلاف کرنا بھی ناجائز نہیں، لیکن مسنون طریقہ یہی ہے کہ پہلے دائیں طرف کے اگلے پائے کو کندھا دیا جائے، پھر دائیں طرف کے پچھلے کو، اور پھر بائیں طرف کے اگلے کا، اور پھر بائیں طرف کے پچھلے پائے کو جو ہے وہ 10 قدم جو ہے اس کو سہارا دیا جائے، اور اس طرح جنازے کی ساتھ جو ہے شریک ہوا جائے۔ اللہ رب العزت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔